اب اس کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی اس مبارک رات کے بارے میں اپنی حدیثوں میں کیا بیان فرمائے؟ دو روایتیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اللہ نے برکتوں والی رات فرمایا ہے اور توبہ کے قبول کرنے والی رات فرمایا ہے۔ اس رات میں عبادت کی جائے اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جائے۔ ایک حدیث میں یہ ملتا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو حدیث ہے کہ جس میں رات کو عبادت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، تو اس رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان موٹر سائیکل پہ ٹیبل سیٹ بیٹھ کے رات میں پھرتے رہتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ کر کے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے تو بولیں گے یہی ہے کہ ان کے آج کی جھگڑے کی رات میں یہی سکھایا گیا ہے کہ گاڑیوں پہ بیٹھنا، بھگانا روڈ کے اوپر گاڑیاں، اور جو ہے بہت سارے نوجوان تو یہ بھی پڑھنے میں ملا تھا پچھلے سال بمبئی میں، انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ کی ٹکٹ کی مشینیں بھی توڑ ڈالے، لوکل میں پھر رہے ادھر سے ادھر اور توڑ دیے مشینیں اور کانچ پھوڑ دیے۔ ارے یہ اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھو، آج جو غیر ایمان والے اسلام سے دور ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے دور ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا لین دین، ہمارا ویوہار، ہمارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں جس نے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا، ورنہ بالکل اس کے اپوزٹ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو تو صحابہ اکرام کی زندگیاں ایسی تھی کہ لوگ اسلام کو دیکھ کر اسلام میں نہیں داخل ہوتے تھے، وہ صحابہ کی پریکٹیکل لائف کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے لین دین کیسے تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ ویوہار کیسے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایسا معاملہ تھا، ان کی زندگیاں دیکھ کر آپ سوچو کہ چین میں جو اسلام پھیلا اور ملیشیا، انڈونیشیا، یہ پورے دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک انڈونیشیا، اور اس کے بعد میں ملیشیا ہے، یہ پورے ملک مسلمانوں کے۔ یہاں پہ اسلام کہاں سے آیا؟ وہاں پہ ایک بھی تلوار نہیں چلی، وہاں پر جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان علاقوں کے اندر تاجر بن کر داخل ہوئے۔ کیا بن کر داخل ہوئے تھے بھائی؟ تاجر بن کر۔ لیکن تجارت انہوں نے ایسی کی کہ لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے اور پورے کا پورے ملک مسلمان بن گئے۔ تجارت ایسی تھی۔ تاجر کیسے تھے کہ صحابہ کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے لوگوں سے لین دین اور ان کا ویوہار، کہ لوگ جو ہے ان سے محبت کرنے لگے۔ مقامی تاجروں نے بادشاہ کے پاس جا کے شکایت کی، بولے یہ عرب سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے مارکیٹ پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے، کیونکہ باہر والے وہ کما رہے ہیں اور اپنے جو لوکل ویوپاری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے دھندے ٹھپ ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا، ٹھیک ہے تم لوگ باہر چلے جاؤ، بولے عرب والے جو ہے۔ اب صحابہ اکرام جب اپنا بوریا بستر بننے لگے، مقامی لوگوں کو جب معلوم ہوا، وہاں کی لوکل پبلک کو، انہوں نے بھی اپنے اپنے بوریا بستر باندھے اور بادشاہ سلامت کو ایک میمورینڈم دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ان لوگوں کو اس ملک سے نکالا جائے گا تو اس ملک کی عوام بھی ان کے ساتھ باہر نکل جائے گی، نہیں چاہیے ہم کو ایسا ملک۔ بادشاہ نے بولا کیوں بھائی، کیا خاص بات ہے ان لوگوں میں؟ بولے بہت ساری چیزوں کا فرق ہے۔ ہمارے مقامی تاجر وہ جو ہے گراہکوں کو لوٹنے کا کام کرتے تھے، اناج میں کنکر ملا کے بیچتے تھے اور مہنگا بیچتے تھے، اور جب تولتے تھے تو کاٹا مار کے بیچتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اناج کو صاف کرتے ہیں، کنکر دور کرتے ہیں، اور جب کم منافع میں، یعنی ان کا نفع ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کھانے میں نمک ہوتا ہے، اس کے مطابق نفع لیتے ہیں اور لوگوں کو اچھا مال دیتے ہیں، اور اچھا مال دینے کے علاوہ تول کر دیتے ہیں، یعنی جھکتا ہوا ماپ دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بلایا صحابہ اکرام کو، بولے بھائی کیا بات ہے، کیا تمہارا معاملہ ایسا ہے؟ بولے ہاں ایسا ہی ہے، ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی
کہ تجارت میں کبھی کسی کو دھوکہ مت دو، اس لیے بولے ہم دھوکے کا کام نہیں کرتے۔ ارے بولے تمہارے نبی کون تھے؟ ہم کو بھی ان کی باتیں بتاؤ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی باتیں بتائی، قرآن کی باتیں بتائی، بادشاہ سلامت مسلمان ہو گئے، پوری رعایا مسلمان ہو گئے۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر اور دھرم پر ہوتے ہیں۔ جیسا بادشاہ کا دین ویسا ہی پبلک کا دین۔ بادشاہ مسلمان ہو گیا، پوری پبلک مسلمان ہو گئی، پورے کے پورے ملک بغیر تلوار کے، بغیر کسی جہاد کے، بغیر کسی جنگ کے ایمان میں